بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرا فقیر پیر سپاہی سے حاضر خدمت ہے۔ اور مرشد کی عطا کی ہوئی مستیوں میں موسم ہے، تو تمام جتنے بھی طالبان حق ہیں اور عشق حقیقی کے جو راہی ہیں، مسافر ہیں، مست ہیں، مجذوب عالم فاضل ہیں، عشق کے زیر اثر ہیں، تو ان کو خصوصی میرا سلام۔ باقی اہل سخن، اہل دانش، اہل قلم، اہل نظر، یہ تو کمال کا اپنا ایک طبقہ ہے پورے معاشرے میں، جو آنکھ ہے، جو زبان ہے، جو کہ ترجمان ہے معاشرے کی۔ تو محترم سامعین، ناظرین، میری آواز یقیناً آپ تک پہنچ رہی ہو، یقین ہے۔ اگر آواز کی کمی بیشی ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کروں گا۔ میں بخاری اسکول آف تھاٹ کا ایک چھوٹا سا طالب علم، جو عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور ماشاءاللہ کئی زبانوں میں مہارت ہے جن کی، اور اس سے پہلے اسکول لیول پہ حضرت سید جلیس ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف حضرت بابا سید بکر حسین شاہ سرکار، وہ ایکسپرٹ تھے فارسی زبان کے، تو ہمیں کچھ الگ سے سیکھنے کا موقع ملا۔ آستانہ گجرا درگاہ، یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے بندے کی۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کو موجہ لگ گئی ہیں، کہ جو اس سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے نا بندہ، وہ کس سولی پہ لٹکا ہوا ہے یا کس طرح انجوائے کر رہا ہے سارے حالات و واقعات کو، اور کس طرح سے وہ دیکھ رہا ہے، کون سی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا ظرف، اس کا علم اور اس کا بے پناہ ریاضت زندگی کی، وہ کوئی بیچلا درمیانی راستہ نہیں ہے، کوئی درمیانی راستہ نہیں، شارٹ کٹ نہیں، سیدھے سیدھے جانا ہے، جو بھی ہو، کوئی بھی آیا راستے میں کوئی ایشو نہیں، جانا ادھر ہی ہے جدھر وہ جو جس جوڑا ڈائریکشن انہوں نے دے دیا موشن۔ تو پنجابی شاعری جو ہے وہ میری وجہ شہرت ہے پوری دنیا میں۔ میں جیسے بھی نظمیں یا غزلیں یا جو بھی میں پنجابی زبان کے لیے میری کوششیں ہیں، میری جو اس میں کنٹریبیوشن ہے پنجابی میں، وہ رہے گی۔ اس کا تو ظاہر ہے، وہ تو میرا کرائٹیریا ہے، میرا اعتبار پنجابی زبان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں میرا اپنا یقین ہے کہ اردو زبان جو ہے اس متغیر زبان ہے، اور اس میں بہت بڑا دنیا کا ادب تخلیق ہوا ہے اس میں، اور بے پناہ ماشاءاللہ اساتذہ کرام اپنے قلم کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے اس زبان کی بے بہا خدمت
کوشش ہوتی ہے ہر شاعر کی، اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس کا اپنے مزاج ہوتا ہے، اس کے مطابق ہر بندے کے مزاج کے مطابق شعر ہوتا ہے۔ تو آپ ساروں کو پتہ ہے ماشاء اللہ میرے جتنے بھی احباب ہیں، میں 16 سال سے ایک درگاہ سے منسلک ہوں اور 40 سال سے ایک ایسی درگاہ سے منسلک ہوں جہاں پہ میں بیعت ہوں، اور 60 سال سے ایک ایسی درگاہ سے منسلک ہوں جس سے آپ سارے ہیں، یعنی کہ وارث شاہ، اور اس کے بعد عبداللہ شاہ بخاری ادھر مرشد دیوان حضرت تنویر بخاری ہیں۔ حقیقت میں ان کا فیض ہے بخاری صاحب کا، ہر بندے کو اس کے لیول کا فیض ملا ہے، بڑا پی ایچ ڈی بھی آیا، بڑا ڈاکٹر بھی آیا، بڑا اسکالر بھی آیا، بہت بڑا بھکاری بھی آیا، بہت بڑا کریٹو پرسنالٹی بھی آئی ہے، بس ہو گئی ہوتے آپ۔ سلام ہے اس پاک قلم کو جو بخاری صاحب نے تھاما ہوا۔ ہماری اتنی ایج نہیں ہے، عمر نہیں ہے، جتنا جب سے وہ لکھ رہے ہیں وہ سچ اور حق اور معرفت۔ تو ہم 40 سال سے ان کے جو ہیں وہ جو نالین ہیں، ہم سیدھے کرنے والے ہیں، جو سادات مبارک ہیں اور نسل امام کی اولاد ہیں، پھر بڑی طریقت اور شریعت والے ہیں، اپنی بات اور رسول کے بڑے پکے ہیں، وعدے کے بات کے، جو بات زبان سے نکلنی ہے وہ پوری ہونی ہے، جو زبان سے نکلنی ہے نا وہ پوری ہونی ہے، ایویں نہیں بس جو بھی منہ میں آیا کہہ دیا، نہیں ایسا نہیں۔ تو ان کو پتہ ہے میری زبان ہے اور میں کتنے الفاظ میں بولنا میرے پاس ہیں، 90 تلے الفاظ نہیں، انہوں نے مفہوم بیان کر دینا ہے ساری کہانی کا۔ تو چونکہ آپ میرے جڑا ہلکا احباب ہے، جتنا بھی میرا چونکہ فقر فقیری اور درویشی سے جڑا ہوا ہے، ریڈیو پہ میرا شو ہوتا ہے، میرا ایوری منڈے ہر منگل کی رات 2 سے لے کے 12 بجے رات سے لے کے یعنی کہ سردی ویلے 2 بجے تک، صبح کی اذان سے پہلے تک میں فقر فقیری جو پیش کرتا ہوں ریڈیو پہ۔ تو یہ میرا جو ہے عمل ہے، میرا خیال میں 2007 سے ہے، اور سب سے پہلے میں نے ہی 95 ریڈیو پہ FM 95 پنجاب میں فقر فقیری شروع کی، لیٹ نائٹ ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے دوران۔ تو آپ یقین مانیے کہ ابھی بھی میں سیم ٹرانس میں ہوں، تب میری جوانی تھی، آج سے 16 سال پہلے اندازہ لگا رہے تھے، ینگ مین تھا، تو ابھی بھی اپنے آپ کو ینگ ہی سمجھتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو موضوع وہی ہے جو میں نے رکھا تھا، یعنی کہ آپ کا اور ہمارا ازل سے روحوں کا ساتھ ہے۔ پہلے تو ہماری آپ سے رشتہ داری یہ ہے آپ سب سے، جب ہم عالم ارواح میں تھے تو الحمدللہ ہم اکٹھے تھے، ساتھ ہے نا۔ پھر ہم قرۂ عرض پہ آئے، ملے، نہیں مل سکے، دیکھا، نہیں پہچان سکے، اپنے رولوں میں اپنے چکروں میں گھومتے رہے، اصل روحوں کو ہم نہیں پہچان پائے، ہم ایسی روحوں میں گھرے رہے جو ہمیں تلخیاں دیتی رہی، دکھ دیتی رہی، ہمیں
ہمیں رلاتی رہی، ہمیں سپائل کرتی رہی، ہمارا مس یوز کرتی رہی، اور ہم تھے کہ وہ جگر کا خون پلاتے رہے. اب اتنا جگر میں خون تھوڑا ہوتا ہے کہ سارے زمانے کو پلا دیا جائے. ایک ادی بلائی بہت ہوتی ہے جگر نو پی جائے تے. سو میرے محترم عاشقان حق، طالبان حق اور مسافران حق، یہ جو حضرت عشق نے ایک یہ 3 لفظ جو بن چکے ہیں، بس انہیں کی کھوج میں سارا زمانہ ابھی تک گھوم رہا ہے. 3 لفظوں تک ہم نہیں پہنچ پائے. سولہ سال ریڈیو پہ، 40 سال وارث شاہ کے مزار شریف پہ، اور 40 سال ہی ادھر حضرت میر عبداللہ شاہ بخاری، قبلہ تنویر بخاری مرشد پاک، ان کی صحبت. ابھی تو ظاہر ہم جا رہے ہیں اسکول، ہمارا وہ ہم نصاب پڑھتے ہیں، کچھ نصابی کتابیں ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں جا کے. جتنا بھی ہمیں وہ ظرف ہوتا ہے، 1 صفحہ 2 صفحہ 4 صفحے 5 صفحے 10 صفحے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں تو پہلے صفحے میں بھی مدعا ہو جاتا ہوں، میرا تو حال ہی کو نہیں نا. تو سو محترم سامعین، جو بہت ہی صاحب ذوق ہیں، اور ان کی خصوصی فرمائش بھی، جنہوں نے فرمائش کی ہے نا، میں ایسی فرمائش نہیں کی ہے لیکن میں نے نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا. تو جی میں نے آپ کی فرمائش پہ میرے پیارے دوست محبوب مرید، آپ کی فرمائش اور مرشد کا حکم میں نے کہا یہ کتاب تم کو چھاپ دیں، کوئی ایسا کوئی نسخہ شسخہ. میں نے کہا فائدہ ویسٹ بھائی، کوئی فائدہ ہے کتابیں چھاپنے کا؟ فائدہ پہلے آپ نے اتنی کتابیں چھاپی، کو فائدہ ہوا؟ میں نے کہا آپ کہہ تو بالکل مناسب کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کتاب کی ایک اپنی اس کی حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی گریس ہے، اٹریکشن ہے. کتاب ایک ڈاکومنٹ ایسا ہے کہ ایک ٹرینڈ بھی ہے. تو ہمیں حکم ملا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نیٹ کا دور ہے، جو لکھنا ہے لکھی جاؤ، جو بولنا بولی جاؤ، ایشو نہیں ہے. کتاب شتاب پڑھنے کا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے. سو میں غصے میں جناب ایک میں غزل پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ سسٹم ہے اس کا، کائنات جس نے تخلیق کی ہے اس کا سسٹم، ہم اس کا حصہ نہیں ہے، سسٹم کا حصہ نہیں ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا کریکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کی پتلیاں ہیں، اور وہ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں ہنسا رہا ہے، ہمیں بہلا رہا ہے، ہمیں لے جا رہا ہے، ہمیں لا رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے. جس طرح کی پتلی کا لیول ہوتا ہے نا، وہ پتلیاں اشارے والی ہوتی ہیں نا. کہیں کوئی تن کے ماما کو تھک جاتا ہے، ادھر نہیں اگلے آتے، تو کوئی پتلیاں ایسی ہیں وہ اشارے پہ لگی ہوتی ہیں، خود ہی انہیں پتہ ہمارا کیا حکم آ گیا ہمارے لیے. تو ہم سارے پتلیاں ہیں، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے کوئی بھی، کسی کی بھی. ہاں اتنی ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی عزت اور ذلت کے خود ذمہ دار ہیں. ہمیں اس نے بااختیار بنایا ہر انسان کو. تو ظاہر ہے
آنکھیں زبان سارا کچھ دیا ہے تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. کدھر ہے کدھر؟ سارے ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر ادھر. اللہ والا نے بتا دیا کہ کہیں بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ ہی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کبھی اپنے آپ کو غور سے؟ آپ پہلے ایسے ہی تھے، چینج ہو رہے ہیں نا دن بدن. پہلے کچھ تھے، پھر کچھ تھے، پھر کچھ تھے، پھر کچھ تھے. چینجنگ آ رہی ہے نا. تو یہ تبدیلیاں دن بدن آپ میں کون لا رہا ہے؟ پہلے بہت طاقت تھی، اب وہ نہیں ہے. پہلے بہت زیادہ جوش تھا، وہ نہیں ہے. پہلے بہت زیادہ ضرورتیں تھیں، اب وہ نہیں ہے نا. ٹائم آ جاتا ہے. تو فخر جن کی ہم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو درجوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. تو میرے پیارے محترم درویش دوستو، گفتگو میرے خیال میں لمبی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. غزل کی طرف آتا ہوں. سماعت فرمائیں. آپ سب کی نظر ہے، مرشد کی اجازت سے، خالد صاحب کی اجازت، اور آپ تمام اہل قلم کی اجازت سے. کسی کے لوٹ جانے سے کسی کے لوٹ جانے سے جہاں ویران نہیں ہوتا. کسی کے لوٹ جانے سے جہاں ویران نہیں ہوتا. کسی کے لوٹ جانے سے جہاں ویران نہیں ہوتا. ثانی پہ غور کریں گے آپ. کسی کے لوٹ جانے سے جہاں ویران نہیں ہوتا. خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کسی کے لوٹ جانے سے جہاں ویران نہیں ہوتا. یہ سنیے، بڑا ہی کمال کا شعر ہے، بڑی ہی کیفیتوں والا شعر. یقین مانیے، جو اردو غزل کے جو لوگ ہیں، اساتذہ ہیں، جو ماشاء اللہ سینئر لکھنے والے ہیں، نوجوان، سب کی نظر ہے
شاید میں کسی مشاعرے میں نے یہ قدم اس کے اشعار پڑھے ہیں، مجھے یاد پڑ رہا ہے مجھے، لیکن ہر طرح ہر جو الفاظ کی کیفیات ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں بدلتی رہتی ہیں، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، کچھ اس طرح سے نئے نئے شعر نکلتے رہتے ہیں۔ شعر بڑا کمال کا ہے، خود تعریف اس لیے کر رہا ہوں، آپ بعد میں کریں گے نا، میری چیز ہے، میں تو کروں گا، ظاہر ہے اس کے بعد آپ کی ہو جائے گی، آپ کی مرضی آپ کریں نہ کریں، ایشو نہیں ہے، تو سنیں ضرور آپ۔ خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، میرا ایک ہی خدا ہے بس، میرا ایک ہی خدا ہے بس، مبادہ چھین لے کوئی، میرا ایک ہی خدا ہے بس، مبادہ چھین لے کوئی، میرا ایک ہی خدا ہے بس، مبادہ چھین لے کوئی، کہ مجھ ایسوں کا دنیا میں کوئی پرسان نہیں ہوتا، کہ مجھ ایسوں کا دنیا میں کوئی پرسان نہیں ہوتا، خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، عرض کیا ابھی دربار پر چادر چڑھا کر نکلے ہیں صاحب، ابھی دربار پر چادر چڑھا کر نکلے ہیں صاحب، ابھی دربار پر چادر چڑھا کر نکلے ہیں صاحب، ابھی دربار پر چادر چڑھا کر نکلے ہیں صاحب، غلط کہتے ہو چوروں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، غلط کہتے ہو چوروں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، غلط کہتے ہو چوروں کا، غلط کہتے ابھی چادر چڑھا کر، ابھی دربار پر چادر چڑھا کر نکلے ہیں صاحب، غلط کہتے ہو چوروں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اصولوں کی نہیں یا
اصولوں کی نہیں، اصولوں کی نہیں، بے رہ روی کی یا حکومت ہے، اصولوں کی نہیں، بے رہ روی کی یا حکومت ہے، ارے اصولوں کی نہیں، بے رہ روی کی یا حکومت ہے، تبھی تو حادثہ پر بھی کوئی حیران نہیں ہوتا، تبھی تو حادثہ پر بھی کوئی حیران نہیں ہوتا، اصولوں کی نہیں، بے رہ روی کی یا حکومت ہے، اصولوں کی نہیں، بے رہ روی کی یا حکومت ہے، کبھی تو حادثہ پر بھی کوئی حیران نہیں ہوتا، حیران نہیں ہوتا، خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کے لوٹ جانے سے جہاں ویران نہیں ہوتا، جہاں ویران نہیں ہوتا، معافی چاہتا ہوں، ہو حسب جو دنیا جو عرض کیتا ہے، غریبوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھا نہیں شاید، غریبوں کے گھروں میں جھانک کر دیکھا نہیں شاید، سوا بھیگی دعاؤں کے کوئی سامان نہیں ہوتا، سوا بھیگی دعاؤں کے کوئی سامان نہیں ہوتا، غریبوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھا نہیں شاید، سوا بھیگی دعاؤں کے کوئی سامان نہیں ہوتا، شعر ہے جناب، 2 شعر بقایا ہے، اس شعر کے بعد مقطع ہے، آپ کی نازک طبع ہے، شعر ذرا تھوڑے میرے خیال میں بھاری بھاری ہیں، تو برداشت کیجیے گا، زحمت ہے آپ کو۔ عرض کیے، مجھے معلوم ہے کہ اشک ریزی بے نتیجہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ اشک ریزی بے نتیجہ ہے، مجھے معلوم ہے
کہ اشک ریزی بے نتیجہ ہے، دعا مرحوم پر کرتا ہوں نوحہ خواہ نہیں ہوتا، دعا مرحوم پر کرتا ہوں نوحہ خواہ نہیں ہوتا، دعا مرحوم مجھے معلوم ہے کہ اشک ریزی بے نتیجہ ہے، دعا مرحوم پر کرتا ہوں نوحہ خواہ نہیں ہوتا، خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مکتا پیش خدمت ہے محترم سامعین، حاضرین ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں میرا بڑا ساتھ دیا، شاید میرا خیال کسی غزل کی اور نظم کی اس طرح کی کوئی ویڈیو اتنی لمبی میں بنا رہا ہوں، افضل مکتا ہے، دعا کرے میں کہہ سکوں۔ گلا خشک ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔ کچھ الفاظ کی گرمی، کچھ خیالات کی گرمی، کچھ عشق کی گرمی، کچھ ہجر کی آگ، کچھ وصل کے شعلے۔ سو محترم سامعین، معذرت خواہ ہوں، دوبارہ تھوڑی توجہ فرمائیے گا چونکہ ہم مکتے تک پہنچ گئے تھے۔ میرا ایک ہی خدا ہے، بس مبادہ چھین لے کوئی، کہ مجھ ایسوں کا دنیا میں کوئی پرساں نہیں ہوتا، کہ مجھ ایسوں کا دنیا میں کوئی پرساں نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی اس شعر کی کیفیت ہے، یقین مانیے اہل عشق پوری رات یہ شعر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال مکتے پہ آتے ہیں ہم، تو سماعت فرمائیے مکتا۔ ٹھکانہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جنڈے اعلیٰ میں تمہیں اس کا، ٹھکانہ ڈھونڈتے پھرتے ہو، ٹھکانہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جنڈے اعلیٰ میں تمہیں اس کا، ٹھکانہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جنڈے اعلیٰ میں تمہیں اس کا، ٹھکانہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جنڈے اعلیٰ میں تمہیں اس کا، خدا کے پاس ہوتا ہے کبھی رب یہاں نہیں ہوتا، خدا کے پاس ہوتا ہے کبھی رب یہاں نہیں ہوتا، ٹھکانہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جنڈے اعلیٰ میں تمہیں اس کا،
اس کا ارے خدا کے پاس ہوتا ہے کہ ویر اب یا نہیں ہوتا، خدا کے پاس ہوتا ہے کہ ویر اب یا نہیں ہوتا، کسی کے لوٹ جانے سے، کسی کے لوٹ جانے سے، کسی کے لوٹ جانے سے، جہاں ویران نہیں ہوتا، جہاں ویران نہیں ہوتا، خدا کے کارخانے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ خصوصاً حضرت ابراز ساجد کاظمی صاحب رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی جتنی بھی روحانی سنگت ہے، میں نے کوشش کر کے ویڈیو بنائی ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ ڈریگ بھی ہوئی ہو، کہیں اوور لیپ بھی ہوئی ہو، کہیں پہ ایسا بھی ہوا، تو جو کمیاں ہیں یا بیشیاں ہیں جیسا بھی ہے، نظر انداز کرتے ہوئے اور آپ نے جو کلام کی جو ہے جو میسیج ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ نے اس کو انجوائے کریں۔ میری حالت تو ایسی رہتی ہے جب میں ایسا کلام پڑھتا ہوں، جب میں پریزنٹ کرتا ہوں تو خصوصی طور پر میری اپنی کیفیت ہمیشہ وارث شاہ کو پڑھوں، بلے شاہ کو پڑھوں، تنویر بخاری کو پڑھوں، وزیر سپاہی کو پڑھوں یا کسی بھی بڑے شاعر کو پڑھوں، مجھے تو چھوٹے چھوٹے بھی جھٹکے دیتے ہیں، تو میری نظر میں تو کوئی چھوٹا شاعر میں کسی کو کبھی کہا ہی نہیں ہے، سب بڑے سے بڑے شاعر ہیں، تو سب کو سلام، تو سب کے لیے خاص طور پہ ہم قبول فرمائیے گا انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ اس ضمن میں جو بھی ہوا عرض کرتے رہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری کاوشوں کو پسند فرمائیں گے، اپنے کمنٹس، اپنے تبصرے یا اپنے تنقید کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں، ہم برداشت کرنے والے کچھ بھی کہنے والے، افter all ظاہر ہے ہم نے تو ویڈیو بنائی اسی لیے کہ آپ کو موقع ملے کچھ کہنے کا۔ اپنے فقیر پیر سپاہی کو اجازت دے، تب تک اس چینل کو بھی دیکھیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے گروپ بن سکے۔ مقصد اس کا کمائی شمائی والا تو ہے ہی نہیں میرے خیال میں، یہ ہے کہ فیملی بڑھ جائے، سارے آ جاؤ۔ اللہ حافظ۔